یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس شخص سے بہتر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس شخص سے بہتر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس شخص سے بہتر بھلا اور کون ہے جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے، لوگوں کو شرک سے روکے، بدعت و خرافات سے روکے، اس شخص سے بہتر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل صالح کرے۔ ہمارے اور آپ کے اوپر یہ دو ذمہ داری اللہ نے عائد کی، ایک تو لوگوں کو خیر کی دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، لوگوں کو شرک سے روکنا، بدعات و خرافات سے روکنا۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود عمل صالح بجا لانا۔ میرے بھائیوں، ہم آپ سے مخاطب ہیں، ہم آپ سے مخاطب ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا ہے۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی مسجد ہے، یہاں بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہم اور آپ جو اس بیڑے کو اٹھائے ہیں، جس بیڑے کو 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حقہ، اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے فرمایا اسی طریقے سے آپ نے اہل مکہ کے سامنے بیان کیا۔ آج الحمدللہ ہم اور آپ جو ہے اس کام کو کرنے کے لیے آگے آئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا یہ گھر بنا ہوا ہے، اسے آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اللہ کے گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اس اللہ کے گھر میں جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بہتر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اب اللہ ہی نے خود کہہ دیا کہ کوئی اس شخص سے بہتر ہے ہی نہیں جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی عبادت کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود نیک اعمال بجا لائے، نیک اعمال کے اوپر خود عمل پیرا ہو، اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے فرمایا اور کہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں، میں تو فرما برداری اختیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی خود کو کسی فرقے سے نہ جوڑے، خود کو کسی مسلک سے نہ جوڑے، خود کو کسی گروہ سے نہ جوڑے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العالمین نے یہاں بھی ہمارے اوپر فیض کیا ہے کہ الحمدللہ ہم جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ گروہ جو ہے کسی شخصیت کے نام پہ نہیں، کسی گلی کوچے کے نام پہ نہیں، کسی شہر اور کسی ملک کے نام پہ نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ وہ گروہ ہے جس چیز کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو چھوڑا تھا، اور ان اصحاب نے اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کہا کہ ہم لوگ حدیث والے ہیں، ہم لوگ اللہ کے کلام والے ہیں، ہم لوگ نبی کے فرمان والے ہیں۔ چاہے بیان کرنے والا کوئی بھی ہو، ہمارے مسلک سے ہو یا نہ ہو، ہمارے مزاج سے ہو یا نہ ہو، ہمارے گروہ سے ہو یا نہ ہو، ہماری مسجد میں نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، چاہے ہمارے ملک کے ہو یا چاہے بیرون ملک کے ہو، اگر کوئی بندہ اللہ کا کلام بیان کرتا ہے، اگر کوئی بندہ رسول کی حدیث بیان کرتا ہے، اگر کوئی بندہ صحابہ کی سنتیں بیان کرتا ہے تو آمنا وصدقنا، وہاں شرط یہ ہے کہ جو سنتیں بیان کی جا رہی ہیں، جو احادیث بیان کی جا رہی ہے، اس احادیث کے اوپر، ان سنتوں کے اوپر مہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام کی تمام فضیلتوں کے حامل الحمدللہ آج بھی ہم اور آپ ہیں۔ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ دنیا کا کوئی شخص، کوئی بھی کلمہ گو جس کا دعویٰ قرآن و حدیث نہیں ہے، جس کا دعویٰ قرآن و سنت نہیں ہے، جس کی نظر میں سب سے بڑے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے،
آج وہ دعویٰ اتنے کھلے انداز میں کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ یہ میرا چیلنج ہے، میرا دعویٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہیں نہ کہیں وہ کسی بزرگ سے جڑے ہوئے ہیں، کسی ہستی سے جڑے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ جس جماعت سے منسلک ہے، جس فرقے سے منسلک ہے، وہ فرقہ کسی شہر کے نام پر ہے، کسی گلی اور کوچے کے نام پر ہے، کسی شخصیت کے نام پر ہے۔ لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلانے والا، اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کہلانے والا، یہ بھی کسی گلی اور کوچے کے نام پر اپنے مسلک کا نام رکھا ہے؟ نہیں۔ کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جس طریقے سے دوسرے لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، قرآن و سنت کے مخالفین میں اور خلاف میں بہت سارے عمل ہے، کیا ہمارے اعمال کو بھی کوئی ریجیکٹ کر سکتا ہے، تردید کر سکتا ہے؟ نہیں۔ یہی تو ایک بہت بڑی ہماری کامیابی ہے کہ چاہے جس جماعت والوں سے بھی پوچھئے اور انصاف کی نظر سے آپ پوچھئے، انصاف کے آئینے میں پوچھئے، تو وہ آپ کے سامنے چہ جائے کہ آپ کی تعریف نہ کرے، چہ جائے کہ آپ کو آپ کے سامنے گمراہ کہہ دے، اپنے محفلوں میں گمراہ کہہ دے، لیکن اپنے دل میں، اپنے آپ میں جہاں صرف وہی لوگ ہوتے ہیں، وہاں اس چیز کا اعتراف ضرور کرتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی قرآن و سنت کا صحیح حامل ہے تو وہ جماعت اہل الحدیث کے ماننے والے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، سن کر کے خوش مت ہو جائیے، بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر کہ اگر اللہ رب العالمین یہ سوال کر دے گا آپ سے قیامت کے دن، اللہ رب العالمین کسی کو بھی پوچھ لے گا کہ چندر پورا والوں بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں اس دین کے لیے چنا تھا، نبی کی صحیح سنت کو پہنچانے کے لیے چنا تھا، صحابہ کی صحیح سنتوں کی ترجمانی کے لیے چنا تھا، بھلا بتاؤ تم نے اپنی اس ذمہ داری کا کتنا حق ادا کیا؟ ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ یہ تھوڑا سوچئے۔ ہر ایک شخص سے میں مطالبہ کر رہا ہوں، نکل جائیے گلیوں میں، لے لیجئے ہاتھ میں اللہ کا کلام اور ہر ڈور پہ جائیے، ہر دروازے پہ جائیے، ہر شخص سے ملیے اور اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیجئے۔ ہر نوجوان کو، ہر ایک فرد کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ جہاں جا رہا دعوت قرآن لے کر کے، دعوت حدیث لے کر کے، تو جو دعوت دے گا، جن آیات کو پڑھ کر کے دعوت دے گا، جن حدیث کریمہ کو پڑھ کر کے دعوت دے گا، تو ان کا ترجمہ آنا چاہیے۔ وہ آیات قرآن میں کہاں بیان ہوئے ہیں، اتنا علم ہونا چاہیے۔ کس پارے کی آیت ہے، کس سورت کی آیت ہے، اگر حدیث بیان کر رہے تو کس حدیث میں یہ حدیث مذکور ہے، اس حدیث کا مقام کیا ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے، حسن ہے یا حسن لغیری ہے یا حسن لذاتی ہی ہے، اس چیز کا علم ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، تو میں آپ کو طنز نہیں کر رہا ہوں، تانا نہیں دے رہا ہوں، آپ کو ابھار رہا ہوں، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ آپ جو ہے اس کام کو، الحمدللہ اللہ نے آپ کو چنا ہے تو کم سے کم تھوڑی سی بھی ذمہ داری کا ثبوت دے دیں۔ اللہ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ اللہ نے اس بات کو مقرر کر دیا ہے۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ اس بات کو مقرر کر دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بھی ضرور غالب آئیں گے، ضرور بھی ضرور۔ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی اللہ رب العالمین ہے، وہی ذات ہے، وہی پاکیزہ ذات ہے جس نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ رسول بنا کر کے بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان کے اوپر، تمام دھرموں کے اوپر، تمام مسلکوں کے اوپر اللہ اپنے دین کو ثابت کر سکے۔ اللہ کا تو وعدہ ہے نا، اللہ کا وعدہ ہے ضرور بھی ضرور اللہ اپنے دین کو تمام
ادیان کے اوپر، تمام شریعت، تمام مسائل کے اوپر کیا کرے گا؟ ظاہر کرے گا۔ اللہ یہ کہ ہم اور آپ جو ہے اس چیز کو لے کر کے کتنے فکر مند ہیں، یہ تھوڑا سا ہمیں اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، یہ بہت ہی اہم کام ہے، بہت ہی عظیم کام ہے نا۔ دیکھیں اگر عظیم کام یہ نہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کام کے لیے محض اتنی محنتیں اور اتنی مشقتیں نہیں کرتے، اور اس کام کے لیے آپ مکہ سے مدینہ کا سفر نہیں کرتے، اس کام کے لیے سینکڑوں صحابہ کی شہادتیں نہیں ہوتی۔ تو کہیں نہ کہیں میرے بھائیوں ہماری اور آپ کی کیا ہے؟ بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم اور آپ جو ہے غافل ہیں، ہے نا، غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ تو غفلت کی چادر کو ہٹائیں اور انشاءاللہ رب العالمین اس دین کو لے کر کے آپ جو ہے فکر مند ہو جائے، اس سنت کو لے کر کے فکر مند ہو جائے۔ دنیا کی ہر قوم جو ہے اپنے دین کی طرف رجوع کر چکی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ دنیا کی ہر قوم اپنے دین کو لے کر کے ایکٹیو ہے۔ اب کس کی بات کرتے ہیں؟ کس کی بات کرتے ہیں؟ لائیے ہمارے سامنے، میں بتاتا ہوں آپ کو ان کے دن اور رات وہ کتنے ایکٹیو ہے۔ اب دیکھیں نا، کہیں مساجد کو توڑ کر کے مندر بنایا جا رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ وہ اپنے دین کے اوپر مضبوطی سے قائم ہو گئے۔ محض اگر کوئی پیچھے ہے تو ہم اور آپ ہیں، کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، تو اب ہی ہم اور آپ جو ہے بس ایک ہی کام کرے کہ اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے تو اس استطاعت کے مطابق جو ہے ہم اللہ کے دین کے اوپر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو پہنچانے کا بھی کام کریں۔ جو بھی اسلام کے خلاف کنفیوژن ہے دوسرے کے دلوں میں، ان کو نکالنے کا کام کرے، ان کو صحیح سنتیں پہنچانے کا کام کرے۔ انشاءاللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں میں انشاءاللہ